بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 10واں روزہ اور میرے پیارے پیارے میرے کہانی والے دوست، ویسے تو بہت سارے دوست ہیں لیکن آپ میرے اسپیشل دوست ہیں۔ پیارے بچوں، 10 رمضان المبارک کا دن ایک اور عظیم خاتون کے نام سے وابستہ ہے، اور آج ہم اسی خاتون کے بارے میں سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے۔ آپ کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، سنا ہے نا نام آپ نے؟ جی بالکل، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آج یوم وفات ہے۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ تھیں، اور بہت ہی عظیم خاتون تھی۔ اگر اسلام میں ایک اسٹرانگ خاتون کی اگزامپل ملتی ہے تو وہ جناب خدیجہ نے۔ اور یہ جو میری آج کی سٹوری ہے نا، یہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور میری ان فرینڈز کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکی ہو کر وہ کچھ نہیں کر سکتی، عورت ہونا ویکنس ہے۔ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویک بنایا ضرور ہے، صنف نازک بنایا ہے، لیکن پھول بھی تو نازک ہوتا ہے نا، اور جب اس میں سے خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے خوشی۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے جنت بنایا، کہ جو ماں سے نیکی کرتا ہے، باپ سے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہنوں کو بیسٹ فرینڈ بنایا، لڑنا نہیں ہے بہنوں سے، ان سے پیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو اسٹرینتھ بنایا، طاقت بنایا، اور اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑی ویلیو دی، بہت مقام دیا، جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح ایک عورت جب اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ بہت سارے مشکل کام کر لیا کرتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی سب سے رچ خاتون تھیں، مالدار، جن کے پاس بہت پیسہ، بہت پراپرٹی تھی۔ بکس میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ اگر اس کے پہاڑ بنا دیے جاتے تو اس کے پیچھے لوگ چھپ جاتے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے اسلام کی جو خدمت کی تو آپ نے اپنا سارا روپیہ پیسہ اسلام کی راہ میں ہولی پروفٹ کو دے دیا۔ اور جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے نا تو پتہ ہے حضرت خدیجہ کیا کہتی تھیں؟ حضرت خدیجہ کہتی تھیں، حالانکہ کتنا سارا مال انہوں نے دیا، لیکن حضرت خدیجہ کیا فرماتی تھیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو تھوڑا سا دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دے سکے، میں نے قلیل دیا ہے تاکہ میں کثیر لے سکوں اللہ سے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرب کی ٹریڈر تھیں، ان کا سامان دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، وہ وہاں پر اسے سیل کرتی تھیں، اور پھر اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ ان کی انکم ہوتی تھی، ان کی جنہیں ایک طرح سے ان کو وہ پیسے ان کے مال میں شامل ہوتے رہتے تھے، اور وہ بہت رچ ہو گئیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جاتے تھے اپنے سچ بولنے کی وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو بہت آنیسٹ ہے، جو سچ بولتا رہتا ہے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوز کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئے تو اس غلام نے بتایا کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا، جو صادق اور امین ہے، وہ تو بہت آنیسٹ ہے۔ انہوں نے ایسی سٹوری سنائی کہ حضرت خدیجہ بہت امپریس ہوئیں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ بہت رچ تھی، میں نے بھی آپ کو بتایا نا، لیکن جب آپ ہولی پروفٹ کے گھر میں آئیں تو آپ کی زندگی بالکل بدل گئی، آپ نے بالکل سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور سب سے بڑی بات
کہ اتنے سارے دشمنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ بہت بڑی اسٹرینتھ تھیں. جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا جو عمرے پہ جا چکے ہیں انہوں نے شاید غار حرا دیکھی ہوگی, وہاں کے پہاڑ دیکھے ہوں گے, وہ کتنے ٹف ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھنا. اب تو وہاں پر سیڑھیاں بن گئی ہیں, راستے ہیں, پانی مل جاتا ہے. ان کی جس زمانے میں ہولی پروفٹ تھے اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام آنے سے پہلے غار حرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے, 40 ڈیز گزارا کرتے, تو حضرت خدیجہ ان پہاڑیوں میں بھی اللہ کے پروفٹ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے اتنے مشکل راستوں سے گزر کر کبھی کھانا لے کر جاتی, کبھی پانی لے کر جاتی, کبھی ان کو صاف لباس دے کر آتی. اتنا مشکل سفر ہوتا لیکن وہ بہت خوشی خوشی یہ کام کرتی نہیں. اور پھر جب اللہ کے نبی پر اللہ کا میسج آیا اور آپ گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی, ان کو اسٹرانگ کیا, ان کو بتایا کہ آپ تو اللہ کے چوزن ون ہیں, آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ ساری دنیا سے ڈفرینٹ ہیں. اور پھر اتنے سارے دشمنوں میں جہاں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ابو سفیان تھا, اتنے بڑے بڑے دشمن تھے, حضرت خدیجہ ہر وقت رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھیں. کبھی آپ نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا, کبھی ساتھ نہیں چھوڑا, کیسی بھی مشکل کیوں نہ آئی. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے نا, ایک دفعہ جو رسول خدا کے دشمن تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب ہم رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, ان کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. اور پھر وہ ایک جگہ پر چلے گئے جس کا نام تھا شعب ابی طالب, اور وہاں جا کر وہ کتنا عرصہ رہے تھے, اور وہاں پہ نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا نہ پینے کو کچھ ہوتا. ایسے میں بھی حضرت خدیجہ نے ہولی پروفٹ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اسی دنوں میں جب حضرت رسول خدا شیب ابی طالب میں تھے تو آپ بہت بیمار ہو گئیں, اتنی بیمار ہو گئیں, اتنی کمزور ہو گئیں کہ آپ کو لگنے لگا کہ بس اب آپ کا آخری وقت قریب آنے لگا ہے. لیکن حضرت خدیجہ پھر بھی رسول خدا کی مدد کرتی ہیں, ان کے سامنے کبھی اپنی ہمت کو کم نہیں ہونے دیا. اسی لیے جب شیب ابی طالب سے واپس آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد رسول خدا کی اس پیاری بیوی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا, اور اللہ کے رسول نے کہا میں بہت غمگین ہوں, میں بہت سیڈ ہوں, میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ پھر آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے تھے, تو آپ نے کہا یہ ایئر آف گریف ہے, عام الحزن, غم کا سال. جو لوگ وہ لوگ تھے جن کے جانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, دکھ پہنچا ہے, میرا دشمن اسٹرانگ ہو گیا ہے. اس لیے رسول خدا نے اس کو کہا جس سال میں یہ دونوں ہستیاں فوت ہوئیں اس کو کہا گیا عام الحزن. حضرت خدیجہ ہمارے درمیان سادگی کی مثال ہیں. جس طرح ہم پچھلی کئی سٹوریز سے یہ بتاتے آ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے, تو یہی اگزامپل ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی سے بھی ملتی ہے. جس حال میں رہیں خوش رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. جیسی بھی زندگی ہو اس میں اگر خوش رہیں گے تو اللہ بھی آپ کی نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا. پروردگار ہم سب کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ. کل دوبارہ ایک نئی کہانی کے ساتھ.